صحافت کی دنیا کا ایک جانا مانا نام متی اللہ جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے لیے بھرپور تالیاں. متی اللہ جان صاحب, the stage is yours. کائنڈلی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ نے سب کو موضوع دیے ہیں, مجھے آپ نے اپنے خیالات کا کیوں کہا؟ بہت شکریہ. فیاض راجہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں, ڈان میں ہمارے ساتھ کام کیا انہوں نے, بہت محنتی ہیں, فل آف آئیڈیاز, اور مجھے یقین ہے کہ جتنے وہ محنتی ہیں اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں تو وہ اس پروجیکٹ کو بھی توڑ پہنچا کے چھوڑیں گے. اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو آج کل کے حالات میں اور سوشل میڈیا کی اس دنیا میں یقینی طور پہ اس کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, جتنا میں سمجھ سکا ہوں, انٹرٹینمنٹ بھی ہے اس میں, نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز بھی ہیں, میوزک بھی ہے اور لٹریچر بھی ہے. تو یہ سب الگ الگ کیسے اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, مجھے لگتا یہی ہے کہ ایک تو یہ پورے پاکستان کا ایک قسم کا ریپرزینٹیو کانٹینٹ اس میں ہونا چاہیے, صرف کسی ایک شہر یا صوبے کا ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے. مگر پھر یہ ماڈل ہمارا مین سٹریم میڈیا بھی آزما چکا ہے, ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے. تو پی ٹی وی کو دیکھ لیں, پی ٹی وی نیوز بھی ہے, پی ٹی وی ورلڈ بھی ہے, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اسپورٹس بھی ہے. تو ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم بنانے اگر جا رہے ہیں تو اس کے اندر پورے پاکستان سے انپٹ چاہیے ہوگی, اور وہ انپٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پروفیشنل لوگوں کی ہو. میری تو یہ بلکہ سجیشن ہوگی فیاض راجہ صاحب کو کہ اچھی بات ہے کہ مختلف جو سیکٹرز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کے پروفیشنل لوگ جو لیڈنگ پلیئرز ہیں اپنی اپنی فیلڈز کے, وہ کانٹینٹ کو ڈرائیو کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو عام لوگ ہیں, اگر ان میں کوئی خاص صلاحیت ہے, کوئی خاص ٹیلنٹ ہے, تو ان کو اس چینل میں اگر ایکسیس دی جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی اور لوگوں کو بھی اظہار کا موقع ملے گا. تو ایک جیسے ہم اگر نیوز کو لے لیں, اگر آپ کا نیوز کا چینل ہے تو اس میں سٹیزن جرنلسٹ جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ پروفیشنل جرنلسٹ ہوں, کیونکہ آج کل کے دور میں جس شخص کے پاس موبائل ہے اور جو شخص پاکستان کے کسی بھی کونے میں موجود ہے, تو جو خبر اس کے پاس ہوگی وہ بڑے سے بڑے صحافی کے پاس بھی نہیں ہوگی, اور جو ویڈیو وہ بنا کے بھیجے گا, یہاں پہ بڑے بڑے کیمرہ مین جو ہیں شاید وہ ویڈیو نہ بنا سکیں. اب وہ جو کوالٹی آف ویڈیو ہے اس کو اوور شیڈو کر دیا ہے کانٹینٹ آف دا ویڈیو نے, خبریت نے. تو سٹیزن جرنلسٹ کا رول میں سمجھتا ہوں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جہاں تک نیوز کا تعلق ہے. تو اسی طرح انٹرٹینمنٹ میں بھی اور ایون سپورٹس میں بھی جو ڈفرینٹ کلبز ہیں جو کہ لوکل لیول پہ بھی ہیں, اور نہ صرف ریکگنائز سپورٹس بلکہ ایسی سپورٹس کہ جو ابھی تک شاید دنیا میں متعارف ہی نہیں ہوئے اور پاکستان میں لوکل ان کی اہمیت ہے. تو لوگوں کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے اس سارے پروجیکٹ میں. اور جہاں تک نیوز کا تعلق ہے تو بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جس طریقے سے ہم نے سنا کہ انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن دو مختلف محکمے ہیں. انویسٹیگیشن معلومات اکٹھی کرتے ہیں, ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں, اور پراسیکیوشن جو ہے پھر اپنی دلائل کے ساتھ, اپنے تجزیوں کے ساتھ اس جرم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح نیوز کے اندر بھی جو فیکٹس کی کلیکشن ہے اس کو ٹوٹلی سیپریٹ کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ جب ہم ریلائی کریں گے عام لوگوں پہ, سٹیزن جرنلسٹ پہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے, تو فیکٹس کو کمپلیٹلی فیکٹس تک محدود کرنا ضروری ہوگا. اس کے بعد جو انالیسز ہوں گے اس میں آبویسلی جو اکیڈیمیا ہے, پروفیسرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, اور متعلقہ فیلڈ کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو وہ لائے. تو یہ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایون مین سٹریم میڈیا میں بھی اتنی زیادہ پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں ہو گئی ہے کہ ہم فیکٹس اور اوپینین کو الگ نہیں کر پا رہے. جو عام رپورٹرز ہیں یا میرے جیسے صحافی بھی جو ہیں
وہ بہت زیادہ اوپینینیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹینشن اتنی بڑھ گئی ہے، اور نیا سوشل میڈیا آیا ہے، اور نئے لوگ جو ہیں وہ گالیاں سننے اور سنانے کے عادی ہو رہے ہیں، اور اس کو برداشت کرنے کا مادہ بھی اب آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم خبریں سنتے تھے کہ لوگ انتقام میں تمام حدیں پار کر جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ جی اس نے مجھے جو ہے وہ فیس بک پہ گالی دی تھی، اور یہ شروع میں کچھ واقعات ایسے آتے رہے۔ بعد میں لوگوں کو اندازہ ہوا یہ وہ گالی ہے جو لوگ دل میں دیتے تھے، اب سامنے دے دیتے ہیں، تو اس لیے اس کا شاید اتنا برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ جو تھاٹ پروسیس ہے اور جو اظہار کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے سوشل میڈیا سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہیں جتنے زیادہ اوپینینیٹڈ ہو رہے ہیں، ان جرنلسٹوں کو اپنے اوپینین کو اور فیکٹس کو بھی الگ کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے جب آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، اور خاص طور پہ جب اس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر صرف آپ ایکسپرٹس بطور ایکسپرٹ اوپینین نہیں دیں گے، بلکہ ہر عام شہری جس کی ضروری نہیں کوئی ایجوکیشن بھی ہو، وہ ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اپنی رائے ٹائپ کر سکتا ہے، جو بھی اردو لکھ سکتا ہے، یا بلکہ اب تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ اپنی آڈیو کلپس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا محتاط ہونا پڑے گا ہمیں، اور اپنے آپ کو اگر پروفیشنلی اپنے پروفیشن کی لاج رکھنی ہے، اپنے الفاظ کی لاج رکھنی ہے، اور اپنی لاج رکھنی ہے، تو پھر جو پروفیشنل لوگ ہیں، نیوز کانٹینٹ جو پروڈیوس کرتے ہیں اور جو نیوز چینل میں کام کرتے ہیں، ان کو بہت محتاط ہونا ہوگا اپنے تجزیوں کے حوالے سے بھی۔ اور پھر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک پروفیشنل کے طور پہ جو کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں بہت سی لابیز بھی ہیں، اس کے مقابلے میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں جو بہت ہی آرگنائز طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے انالیٹیکا کا نام تو سنا ہوگا، جس طرح الیکشنز میں، امریکن الیکشنز میں بھی، اور پھر بعد میں ہم نے یہاں پاکستان میں بھی سنا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا جو ان کے یوزرز کے جو ہیبٹس ہیں، ان کا ڈیٹا جو ہے پولیٹیشنز کو بھی شیئر کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے ٹارگیٹڈ میسیجنگ کی جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں لاج جیسے پلیٹ فارمز کا، پروفیشنل پلیٹ فارمز کا چیلنج اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ لاج کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کسی ایسی لابی کا یا ویسٹڈ انٹرسٹ کا حصہ نہیں بنے گا، اور وہ کمپلیٹلی پبلک انٹرسٹ کے اندر ایک کمپلیٹلی امپارشل ہو کے اور آبجیکٹیو ہو کے لوگوں کو معلومات بھی دے گا اور اپنی رائے بھی شیئر کرے گا۔ تو میری دعا ہے کہ فیاض راجہ کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو، اور اس کی کوئی نہ کوئی جب اب یہ پہلا پلیٹ فارم بنی گیا ہے اس نوعیت کا کہ جس میں مختلف سٹرینڈز ہیں، مختلف سیگمنٹس ہیں، تو پھر ان کو ایک انیشیٹو اور بھی لینا ہوگا کہ اس کا کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق بھی بنا لیا جائے کہ جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر باقاعدہ ڈسپلے ہو، پبلکلی ڈسپلے ہو۔ کانٹینٹ کریٹرز کے لیے بھی ضابطۂ اخلاق آپ بنا لیں کہ جو لوگ آپ کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے ان کے لیے بھی ضابطۂ اخلاق بنا لیں، اور پھر جو کنزیومرز ہیں ان کو بھی بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کے لیے بھی آپ ایک ضابطۂ اخلاق سجیسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کانٹینٹ بنا دیتے ہیں تو یہ پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی آپ کے بنائے ہوئے کانٹینٹ کا وہ استعمال ہوتا ہے جو آپ کی نیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تھوڑی بہت مزید اس میں محنت کر کے آئی ایم شیور کہ جو لاج کا پلیٹ فارم ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نئی مثال بنے گا، اور اس فیلڈ کے اندر کوئی نئی روایات قائم کرے گا، اچھی روایات قائم کرے گا، اور لوگوں میں برداشت کا جو ہے مادہ جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور خود کو کسی قسم کی بھی سیاسی وابستگی سے جو ہے وہ دور رکھے گا، اور لاج جیسے پلیٹ فارم کی واحد وابستگی جو ہونی چاہیے وہ میرے خیال میں مفاد عامہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے، میرا نام شیراز احمد شرازی ہے اور میں صحافت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اس کے علاوہ میں پی این نیوز کے لیے الیکشن کمیشن کو کور کر رہا ہوں۔ یہاں پر صحافت کے بڑے نام اور عظیم شخصیات بیٹھی ہے، متی اللہ جان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، افتخار شرائع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو اخباری صحافت کے بعد جب ٹی وی آیا تو یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ اب ٹی وی کی جو صحافت ہوگی وہ نیوٹرل ہوگی اور منصفانہ صحافت ہوگی، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں
کہ خبریں کہیں اور سے آتی ہے. صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو نیوز گروپ میں کہیں اور سے خبریں آ رہی ہوتی ہے, چاہے وہ فراگوئی کی کرپشن کی بات ہو یا پھر جو ہے افغان مہاجرین کی واپسی کی بات ہو. آج اس طرح اقبال کا دن تھا لیکن ہم سارا دن ٹی وی پر دیکھ رہے تھے کہ فراگوئی کی کرپشن کی داستانیں ہم سن رہے تھے, تو کہیں اور سے خبریں آ رہی ہے اور ہم چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ڈیجیٹل دور ہے, یوٹیوب ہے, دیگر پلیٹ فارم ہے, تو آپ سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے کافی دور اندیش بھی ہے, کیا کچھ عرصے بعد جو ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہ آزاد صحافت کر سکے گی یا پھر یہاں پر بھی جو خبریں ہوگی, جو کنٹینٹ ہوگا, وہ کہیں اور سے آئے گا؟ جی متی اللہ جان صاحب, میں آپ کو مائک دینے لگا تو پلیز آپ کمنٹ کیجیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ لفظ آزادی صحافت جو ہے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس لفظ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ آزادی صحافت کوئی حق نہیں ہے. آزادی رائے جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کو مل کر بات کرنی چاہیے. اب اس لفظ آزادی صحافت کی وجہ سے ہم لوگ تقسیم ہو گئے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ پریس کلب کے باہر 15-20 صحافی کبھی نواز رضا صاحب کٹھے کر کے نعرے مار کے چلے جاتے تھے, کبھی 15-20 صحافی افضل بٹ صاحب کٹھے, ان کے ساتھ کوئی عام شہری نہیں ہوتا, کوئی سیاستدان نہیں آتا, کوئی سول سوسائٹی نہیں آتی, اور پاس سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں دیکھو صحافیوں کا مسئلہ ہے, یہ کوئی صحافی جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں, یہ آزادی صحافت کا مسئلہ ہے, اور پاس سے گزر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے عوام کو, شہریوں کو, لوگوں کو, کہ معاملہ آزادی صحافت کا نہیں, آزادی اظہار رائے کا ہے, جو تمام شہریوں کا ہے, یہ صرف صحافیوں کا نہیں ہے. ہم صحافیوں نے اس کو جو ہے ایک الگ سے بنیادی حق بنا دیا ہے. تو جب تک آزادی اظہار رائے کے لیے چاہے وہ کسی صحافی کے اوپر پابندی لگتی ہے, چاہے کسی سیاستدان کے اوپر پابندی لگتی ہے, چاہے کسی اور شخص کے اوپر بولنے پر پابندی لگتی ہے, کسی کا نام لینے پر پابندی لگتی ہے, تو جب تک تمام مل کر اس کے اوپر آواز بلند نہیں کریں گے, احتجاج نہیں کریں گے, اور ہم ٹولیوں میں 50 صحافی ادھر آزادی صحافت کے نعرے مار رہے ہوں گے, 20 سیاستدان ادھر آزادی رائے کے نعرے مار رہے ہوں گے, اکٹھے جب تک ہم نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی سر, تھینک یو. یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اصل حق جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا ہے. میرے خیال میں یہ آزادی صحافت کا لفظ اب ہمیں استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.